یکساں سول کوڈ کا مطلب ہے ملک کے تمام باشندوں کے لیے ایک جیسا قانون۔ ہمارا یہ ملک مختلف مذاہب اور تہذیبوں کو ماننے والے لوگوں کا ملک ہے۔ یہاں الگ الگ طور طریقے کے مطابق، الگ الگ ریت رواج کے مطابق جینے والے لوگ بستے آئے ہیں، اور ہمارے ملک کی یہ خوبصورتی ہے کہ مختلف طور طریقے رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر یہاں رہتے رہے، سب اپنے اپنے مذہب اور تہذیب پر عمل کرتے رہتے ہیں اور ملک میں امن اور چین اور سکون کے ساتھ جیتے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں یکساں سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے، یعنی سب کے لیے ایک جیسا قانون۔ ظاہر ہے کہ جب ایک جیسا قانون ملک کے تمام باشندوں کے لیے لایا جائے گا تو ملک میں بے چینی پیدا ہوگی، اور جو لوگ اپنے مذہب و تہذیب کو اپنے لیے حد درجہ محبوب سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز ناقابل قبول ہوگی۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا اس وقت دستور بنانے والوں نے اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر دستور میں یہ بات لکھی تھی کہ اس ملک میں جو الگ الگ مذاہب اور تہذیبوں کے لوگ ہیں انہیں اپنے مذہب پر عمل کی پوری آزادی ہوگی۔ یہ آزادی اس لیے دی گئی تھی تاکہ ملک جڑا رہے، ملک متحد رہے، ملک پرسکون رہے، اور یہاں رہنے والے لوگ اپنے مذہب اور تہذیب کے مطابق، اپنی ریت رواج کے مطابق، اپنے کسٹمز کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اب جو بات یکساں سول کوڈ کی ملک میں بہت طاقتور طریقے پر اٹھائی جا رہی ہے، اس سے ملک میں بے چینی پیدا ہوگی۔ جو مختلف قبیلے اس ملک میں آباد ہیں، جن کو قبائلی لوگ کہا جاتا ہے، وہ کس طرح اپنے ریت رواج کو چھوڑیں گے؟ خود ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں ملک کے کسی ایک حصے میں کسی ایک چیز پر عمل ہوتا ہے، دوسرے حصے کے ہندو بھائی کسی دوسرے رواج پر چلتے ہیں۔ کس طرح ان کو ایک طریقے پر لایا جا سکے گا؟ عجیب بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جیسا قانون آ گیا تو مسلمانوں کو اس سے کیا تکلیف ہوگی؟ یہ لا علمی اور نادانی کی بات ہے، یہ کم فہمی کی بات ہے۔ جب ایک جیسا قانون مسلط کیا جائے گا تو اس میں قانون شریعت پر عمل کی گنجائش نہیں رہے گی۔ آج نکاح شریعت اسلامی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، کل یہ کہا جائے گا کہ کورٹ میں شادی کرنی ہوگی۔ آج طلاق کا اختیار شریعت کے قانون کے مطابق مرد کو ہے، عورت خلا لے سکتی ہے۔ کل یکساں سول کوڈ کے ذریعے یہ ہوگا کہ عورتوں کو بھی طلاق کا حق ہے اور کورٹ کے ذریعے طلاق ہوگی۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ یعنی جب یکساں سول کوڈ کا کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا گیا تو کیوں اس کی مخالفت کی جائے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اتراکھنڈ کی ریاست میں ایک مسودہ، ایک ڈرافٹ پیش کیا جا چکا ہے، اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ عورتوں کو بھی طلاق کا حق ہوگا۔ اس میں یہ بات ہے کہ عدت ختم کر دی جائے گی۔ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس وقت عدت کا حکم ہے، عدت، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ آپ لوگوں کو تو
عدت میں بیٹھنے کا شرف حاصل نہیں ہوگا، لیکن یہ قانون شریعت آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو عدت میں بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی حکمت ہے۔ لیکن اس ڈرافٹ میں یہ بات ہے کہ عدت ختم، ایک سے زیادہ شادی پر پابندی۔ جو قبائلی لوگ ہیں ان کے ہاں 50 60 شادیاں ہو رہی ہیں، ہوتی چلی آئی ہیں، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ بلکہ بعض قبائلی لوگوں کے ہاں تو یہ بات ہے کہ ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے۔ جب یہ قانون لایا جائے گا کہ ایک سے زیادہ شادی پر پابندی ہے تو قبائلی لوگ اس کو کس طرح منظور کریں گے، اور یہ قرآنی حکم کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح 2 سے زیادہ بچوں پر پابندی کی بات ہے، یہ بھی قانون شریعت سے ٹکرانے والی چیز ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو قانون شریعت سے بھی ٹکرانے والی ہیں، اور مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے یہاں جو ان کے طور طریقے ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک قانون لاگو کیا جائے گا تو ان سب لوگوں میں بے چینی پیدا ہوگی، اور ہمارا یہ نقصان ہوگا کہ قانون شریعت کی خلاف ورزی ہمیں کرنی ہوگی، جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو اتراکھنڈ کا مسودہ ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایک سال بغیر شادی کے رہنے کی اجازت دی جائے گی، لیو ان ریلیشن شپ کی بات کہی گئی ہے کہ آپ ایک مرد ہے ایک عورت ہے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، شادی کی ضرورت نہیں۔ یہ بے حیائی اور بے شرمی کا طریقہ مشرق کے لیے، ہمارے ملک کے لیے کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اسلام تو بے حیائی کی ہر بات کو روکنے والا دین ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ اعلان ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کی کھلی چھپی ساری باتیں حرام کر دی گئی۔ تو یکساں سول کوڈ کے آنے سے شریعت پر عمل کی گنجائش کم سے کم ہوگی، اور ملک میں بے چینی پھیلے گی۔ جو الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو قبول نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ سکھ حضرات نے اس کی مخالفت کی ہے، خود قبائلی لوگ بہت شدت سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 1959-60 میں ناگالینڈ میں مسلح تحریک شروع ہوئی تھی اسی وجہ سے کہ وہ اپنے ریت رواج پر عمل چاہتے تھے، اور اس تحریک کے نتیجے میں بہت سی جانیں چلی گئی تھی۔ اگر یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات آئے گی تو اسی طرح ملک کے قبائلی لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں جبکہ لا کمیشن آف انڈیا نے تمام ملک کے باشندوں سے اب ان کی رائے مانگی ہے کہ آپ بتائیں کہ یکساں سول کوڈ لانا ہے یا نہیں، تو اس ملک کے مسلمانوں کو بھی اور مختلف مذہبی اور تہذیبی گروہوں کو بھی، اور جو ملک کا بھلا چاہتے ہیں ان سب لوگوں کو لا کمیشن آف انڈیا کو لکھ کر بھیجنا چاہیے کہ یکساں سول کوڈ اس ملک کے لیے نہ قابل قبول ہے نہ قابل عمل ہے۔ ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ لا کمیشن کو جواب دینے سے کیا فائدہ ہوگا، اگر ہم لاکھوں ای میل بھیج بھی دیں تب بھی گورنمنٹ وہی کرے گی جو اس کو کرنا ہے۔ یہ بات کمزور ہے۔ ہمیں اپنی ایمانی غیرت اور دینی حمیت کا ثبوت دینا چاہیے، اور قانون شریعت کی حفاظت کے لیے آگے آنا چاہیے۔ نتیجہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، لیکن محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک صاحب ایمان کی حیثیت سے ہمیں اپنا احتجاج درج کرانا چاہیے اور اپنی بات لا کمیشن آف انڈیا کے سامنے رکھنی چاہیے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی تھی، اور وہ آگ ایسی تھی کہ ہزاروں لوگوں کے بجھانے سے بھی نہ بجھے، اس وقت ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر آئی تھی، اور اس نے اس آگ کو بجھانا چاہا۔ پرندوں نے اس سے یہ کہا، تم اتنی چھوٹی چڑیا ہو، پاگل ہوئی ہو، تمہاری چونچ کے پانی سے یہ ہولناک آگ کب بجھنے والی ہے؟ تو اس چڑیا نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا، کہا تھا میں جانتی ہوں کہ اس تھوڑے سے پانی سے یہ خطرناک آگ نہیں بجھ سکتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام آگ جلانے والوں کی فہرست میں نہ لکھا جائے، آگ بجھانے والوں کی فہرست میں لکھا جائے۔ یہ چیز ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ہم جو کوشش کر سکتے ہیں ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے، اور جب کوشش کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ آگ خطرناک تھی، جلانے والا بادشاہ تھا، آگ میں جس کو ڈالا گیا وہ خلیل اللہ تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی کہ آگ کو ٹھنڈک بنا دیا اور سلامتی بنا دیا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سلیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہمیں ملک کے موجودہ حالات میں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ آپ عوامی احتجاج نہ کریں، سڑکوں پر نہ نکلیں، کوئی اشتعال انگیزی کی بات نہ کریں، لیکن ایمانی غیرت اور دینی حمیت یہ ہے کہ آپ اپنا جواب ضرور داخل کریں اور سمجھ لیں کہ خلوص سے کی جانے والی کوشش کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک نشانہ مقرر کریں اور اس کے مطابق محنت کریں تو ہم اپنے نشانے تک پہنچیں گے۔ شاعر نے کہا ہے، مل ہی جائے گا ہدف خواہ کتنا ہی بلند۔ ہدف نشانے کو کہتے ہیں، گول کو کہتے ہیں۔ مل ہی جائے گا ہدف خواہ کتنا ہی بلند، شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو۔ اگر ہم محنت بڑھائیں گے، جد و جہد بڑھائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو تمام مسلمانان ہند کا متحدہ اور مشترکہ بورڈ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ لا کمیشن آف انڈیا کو تمام مسلمان یکساں سول کوڈ کی مخالفت میں جواب بھیجیں، اور دوسرے مذہبی اور تہذیبی گروہ اور انصاف پسند لوگ بھی جواب دیں، اور اس کے لیے ایک سسٹم بھی تیار کیا گیا ہے، ایک QR کوڈ بنایا گیا ہے، ایک لنک تیار کی گئی ہے۔ آپ اس لنک پر کلک کریں گے یا QR کوڈ کو اسکین کریں گے، ای میل کھل جائے گا، مضمون سامنے آئے گا، آپ پھر ای میل سینڈ کر دیجئے، بٹن دبا دیجئے تو آپ کا ای میل، آپ کا جواب لا کمیشن آف انڈیا تک پہنچ جائے گا۔ ہر مسلمان بھائی بہن کی اور تمام انصاف پسند ملک کے باشندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے اتحاد کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کو اضطراب اور بے چینی سے بچانے کے لیے آگے آئیں اور ای میل کے ذریعے لا کمیشن آف انڈیا کو جواب دیں۔ 14 جولائی اس کی آخری تاریخ ہے، اس سے پہلے ہمیں جواب دینا ہے۔ بس 7 دن کا وقت باقی ہے، اس وقت کو استعمال کریں اور خوب محنت کر کے ہم اپنا جواب پہنچائیں۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے، کوئی عوامی احتجاج نہیں کرنا ہے، سڑکوں پر نہیں نکلنا ہے، کوئی اشتعال انگیزی کی بات نہیں کرنی ہے، جذباتیت سے الگ رہنا ہے، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری خود اعتمادی کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ لا کمیشن آف انڈیا کو جواب دینا ہے۔
اور گورنمنٹ پر اور لا کمیشن آف انڈیا پر اپنی رائے واضح کر دینی ہے کہ اس ملک کے لیے یکساں سول کوڈ قابل قبول نہیں ہے۔ الگ الگ مذاہب اور تہذیبوں کے اس ملک کو اسی طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے کہ یہاں سب کو اپنے مذہب پر اپنی تہذیب پر چلنے کی آزادی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔